حضرت نوح علیہ السلام کے بعد چند نسلیں گزر گئیں تو قوم عاد پر اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اچھے خاصے خوشحال لوگ تھے اور دنیا کی نعمتیں بھی خوب ملی ہوئی تھیں، اور ایک نعمت تو ایسی تھی جس پر بڑا تکبر کرتے تھے، اور وہ نعمت طاقت تھی، قوت تھی۔ لمبے لمبے قد تھے کھجور کے درختوں جیسے، بلکہ بعضے تو یوں لکھتے ہیں کہ اتنے لمبے تھے کہ اپنی دو انگلیوں کے درمیان کھجور کے درخت کو ایسے اکھاڑ لیتے تھے جیسے ہم پودے اکھاڑتے ہیں۔ قرآن کریم نے ان کے نعرے کو نقل کیا ہے، من اشد منا قوہ، کون ہے جو ہم سے قوت میں زیادہ ہو۔ اللہ کو بھلا بیٹھے، قوم عاد کو حضرت ہود علیہ السلام نے بہت سمجھایا، جب نہیں مانے تو اللہ نے فیصلہ فرما دیا، اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ ان کو مشقتوں میں مبتلا کر دیا جائے۔ بارش رک گئی، قحط پڑ گیا، درخت سوکھ گئے، ہاں کھانے پینے کے لالے پڑ گئے، تو پھر اس وقت کے قوموں کا حال یہ تھا کہ جب ایسی کوئی پریشانی مصیبت آتی تو کچھ لوگوں کو بیت اللہ بھیج دیتے، اور بیت اللہ بھیج کر ان سے کہتے دعائیں کرو، وہ دعائیں کرتے، اللہ پاک عذابات ہٹا لیتے۔ جب یہ موقع آیا تو انہوں نے بھی یہ فیصلہ کیا، تو 3 آدمیوں کا وفد بھیجا گیا۔ ان 3 میں سے ایک نام جو نقل کیا ہے مرثد بن سعد، یہ مرثد بن سعد یہ حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے لیکن ایمان چھپا رکھا تھا۔ یہ 3 آدمی بیت اللہ بھیج دیے گئے۔ وہاں ایک بڑا آدمی جو ان کی قوم کا تھا اس کے پاس مہمان ٹھہرے، اس نے ان کو مہمان بنا لیا، کھلایا پلایا، اور جو اس زمانے کے رسوم و رواج تھے، محفل رقص، موسیقی، اس طرح کی چیزوں میں رات گزارتے تھے۔ 1 مہینہ گزر گیا تو جب میزبان تھا اس کو خیال آیا کہ ان کو یاد دلاؤں تم کیوں آئے تھے، لیکن سوچنے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سمجھیں کہ میں تنگ ہو گیا ہوں مہمانوں سے۔ بہرحال کسی ذریعے سے ان کو یہ یاد دلایا کہ تم تو کسی اور کام سے آئے تھے۔ انہوں نے کہا ہاں ہم تو چلو چلتے ہیں۔ تینوں وہاں بیت اللہ پر، مسجد حرام تو بعد میں، بیت اللہ پر، اللہ کے گھر کے پاس، تو جو مسلمان ہو گئے تھے انہوں نے کہا بھائی پہلے توبہ کرو، جو حرکتیں ہم یہاں کرتے رہے وہاں کر رہے ہیں ان سے پہلے کرو توبہ، پھر مانگیں گے اللہ سے۔ تو وہ جو 2 تھے وہ نہیں مانے، تو یہ نہیں گئے بیت اللہ، یہ نہیں گئے، اور بعضوں نے کہا ہے بعد میں بھی نہیں گئے۔ بقیہ دونوں چلے گئے بیت اللہ پر، جا کر پردہ پکڑ کر دعائیں مانگی خوب اللہ سے کہ ہمارے اوپر سے یہ مشکل کو ہٹا دے اور بارش برسا دے۔ 3 قسم کے بادل بھیجے اللہ نے، ایک بادل سفید تھا، ایک بادل لال تھا، اور ایک بادل کالا تھا۔ آواز آئی کہ ان میں سے کسی ایک کو اپنے لیے منتخب کر لو۔ عقل کیا کہتی ہے؟ پانی کس میں ہوگا؟ کالی گھٹا آ رہی ہے، ہاں IMF کے پاس ہے سب کچھ، بس اس سے مسئلہ ہو گیا تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کہنے لگے یہ کالا والا جو ہے نا اس میں پانی ہوتا ہے، تو اپنا انتخاب، اپنا چناؤ IMF کا بتا دیا ان کو کہ اللہ مجھے تو یہ چاہیے۔
یہ کہہ دیا، یہ ادھر سے چل پڑے، ادھر سے بادل چل پڑے۔ ان کا حشر تو نہیں لکھا، لیکن آگے کا حشر لکھا ہے کہ جب یہ بادل آئے، اوہو خوش ہو گئے قوم ہود یعنی آدم، قوم عاد خوش، اوہو دیکھو وہ گئے تھے، انہوں نے دعا کی، یہ آ گیا پانی برسے گا، توبہ نہیں کی، اپنی حرکتوں سے معافی نہیں مانگی، تو پھر کیا ہوا؟ اس بادل میں سے ہوا نکلی، 8 رات 7 دن، جس سے لگتا ہے کہ رات کو شروع ہوا ہے، تاکہ 8 رات ہوں، بیچ میں 7 دن ہوں، لکھا نہیں ہے، لیکن اس سے عقل یہ کہہ رہی ہے کہ 8 رات اس لیے کہ پہلے بھی رات ہوگی، آگے بھی رات ہوگی، بیچ میں 7 دن ہوں گے۔ تو جناب رات کو وہ ہوا شروع ہوئی ہے، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ آدمی اور جانور، لکھا ہے اونٹ، مویشی، ہوا ان کو اڑا کر لے جاتی اور دوسری جگہ پھینکتی۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ انسانوں کو اڑاتے، ایسے مضبوط انسانوں کو اڑاتے اور ٹکرا دیتے اور نیچے گرا دیتے۔ یہ اٹھانا گرانا یہ تو ایک دن ہی کافی تھا۔ بعض مفسرین نے عجیب بات لکھی ہے تاریخی روایات کی بنا پر، تاریخی روایت ہے، حدیث نہیں ہے، کہ اللہ کے خزانے اتنے بڑے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان پر ہوا کا عذاب لاؤ، تو ہوا کے خزانے کو فرشتوں نے پکڑ کر اس میں مچھلی کے جو ناک ہوتی ہے، نتنا، جہاں سے دیکھا آپ نے چھوٹی سی، آپ تو فشری کے قریب ہو، چھوٹی سی اتنا سا سوراخ کیا، ہوا نکلی، تو ہوا کا خزانہ فرشتوں سے بھی بے قابو ہونے لگا، لیکن اس میں سے جو ہوا نکلی وہ بھی اتنی تھی جو 8 رات اور 7 دن چلتی رہی۔ کتنے بڑے خزانے ہوں گے اللہ کے۔ ہم بعض اوقات اپنی عقل کو دیکھ کر سوچ رہے ہوتے ہیں، ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ساری دنیا اس نظام سود میں جکڑی ہوئی ہے، ہم اس کے بغیر کیسے چل سکتے ہیں؟ ہاں، ہم اس کے بغیر کیسے چل سکتے ہیں؟ ہم نے سمجھا ہوا ہے ساری دنیا اس سودی نظام کو بھگت رہی ہے، کبھی کبھی کھل کر بھگتتے ہیں، جیسے آپ کے سامنے دبئی کے کیسز آئے، بیٹھ گیا سارا دبئی، پھر انہی حرکتوں میں ہیں، پھر جانے کیا ہو، کب ہو ہم نہیں جانتے ہیں، لیکن یہ جانتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے، اس کی خوشخبریاں اور اس کے عذاب کی تنبیہ جھوٹی نہیں ہے، اللہ مذاق نہیں کرتے، اللہ تنبیہ کرتے ہیں۔ آج بھی برطانیہ والے اس کو بھگت رہے ہیں۔ برطانیہ دنیا کا سب سے بڑا سرمایہ داران نظام کا ملک ہے، سرمایہ داران نظام جس کی بنیاد سود ہے، سب سے بڑا جو وہ ہے ملک، وہ ہے۔ آپ کہیں گے ابھی تک تباہ کیوں نہیں ہوا؟ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کرتے ہیں کہ آپ کو دی نوکری، معلوم ہوا کہ اب تو اس آدمی کی گنجائش نہیں ہے، ضرورت نہیں، اس کام کی ضرورت نہیں ہے، نکال دو اس آدمی کو۔ یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے جو انسان کو نہیں دیکھتا، یہ دیکھتا ہے کہ مال کہاں سے بچایا جا سکتا ہے، نکال دو اس کو۔ یہ جب گھر پہنچتا ہے تو بینک سے خط آتا ہے، یہ حقیقی صورتحال بتا رہا ہوں، وہاں میں نے عرض کرا، میں وہاں کا رہا ہوا ہوں اس لیے بتا رہا ہوں، ان کے لوگوں سے میری باتیں ہوئی جس پر وہ روتے ہیں۔ گھر پہنچتے ہیں تو بینک کا فون آتا ہے، جناب علی ہمیں معلوم ہوا کہ آپ کی نوکری ختم ہو گئی۔ ہاں جی ختم ہو گئی۔ اب تو آپ ہمارے قسطیں نہیں دے سکتے، جس مکان میں آپ رہ رہے ہیں بے شک 25-30 سال ہو گئے، ابھی قسطیں آپ کی پوری نہیں ہوئی۔ کیا ہے وجہ؟ سود۔ اس وقت ہمارا ملک جس سودی قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، اربوں روپے صرف سود میں جاتے ہیں، اصل رقم نہیں واپس کر سکیں، اربوں روپے۔
صرف سود میں ہر مہینے دیتے ہیں، اور پھر خوش ہیں کہ ہمارا IMF سے معاہدہ ہو گیا۔ وہ بینک والا کہتا ہے لہذا آپ گھر چھوڑ دیجئے، اور وہاں کے لوگوں نے بتایا ہم 25 30 سال 40 سال ہو گئے، ابھی تک ہم گھر کا قسط ادا نہیں کر سکے، گاڑی بھی قسط پوری نہیں کر سکے، ٹی وی کی قسط پوری نہیں کر سکے، جتنی مشینیں لی تھی سب قسطوں پہ لی تھی، قسطیں ابھی پوری نہیں کر سکے۔ لہذا اب یہ آدمی سڑک پہ آ گیا، بیگم کہتی ہیں تم تو کچھ ہو ہی نہیں، السلام علیکم۔ ہاں وہ بھی کہتی ہیں جب تیری نوکری چھوٹ گئی تو میں کیوں پالوں تجھے۔ ہم جب پڑھتے تھے تو یہ کہا جاتا تھا کہ اب پتہ نہیں کیا حال ہے، یہ کہا جاتا تھا کہ اس انگلینڈ میں 3 W کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ 3 W، پہلا W ورک، آپ چاہے جتنے پرانے ملازم ہوں کسی بھی دن کہا جا سکتا ہے کہ السلام علیکم چھٹی آپ کی، یہ پیسے لے لیجئے۔ پیسے کیا ہے؟ یہ چھانٹی کی رقم ہے جس کو کہتے ہیں ریٹنڈنسی منی، یہ لیجئے اور جائیے گھر۔ ایک W۔ دوسرا W اس سے پہلے کا ہے، وہ کہتے ہیں ویدر، یہاں کے موسم کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ابھی دھوپ، ابھی بارش، ابھی بارش، ابھی دھوپ۔ اور تیسری W کیا ہے؟ وومن، وہ جب آپ کی نوکری چھوٹتی ہے تو پھر عورت کا بھی بھروسہ نہیں ہے، وہ آپ کے ساتھ رہے نہ رہے، اکثر چلی ہی جاتی۔ اب ایسے وقت میں قریب ہوتا ہے کہ یہ آدمی پھٹ جائے، یہ آدمی احتجاج ایسا شروع کرے کہ جو احتجاج ناقابل دباؤ ہو، جس کو ناقابل برداشت ہو۔ اس وقت فون آ جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ بھائی ہم کاؤنسل سے بول رہے ہیں، کاؤنسل کو پتا چلا ہے کہ آپ کی نوکری چھوٹ گئی، تو کاؤنسل کے پاس جو مکان ہے، 1 کمرے کا مکان، وہ جو مکان ہے اس میں شفٹ ہو جائیے، آپ کو اتنے پیسے آپ کے گزارے کے لیے دیے جاتے رہیں گے۔ یہ وہ حربہ ہے جس سے سرمایہ دارانہ نظام باقی ہے۔ جیسے نہیں پلاسٹک کی تھیلی میں اگر ہوا بھر جاوے اور پھٹنے کے قریب ہو اور آپ اس کا تھوڑا سا منہ کھول دیں کہ یہ گیس نکل جائے، یہ گیس نکال دیتے ہیں۔ خیر، عرض کر رہا ہوں، نمونہ صرف آپ کو سنایا۔ ساری دنیا میں یہ نظام ہے، ہم کہتے ہیں کہ اتنے اچھے چل رہے ہیں، اچھے نہیں چل رہے ہیں، جا کر دیکھو وہاں کے کیا حالات۔ آپ امریکہ کو بڑا نظام والا سمجھتے ہیں، خدا کی قسم امریکہ کے اندر لوگ کچرے میں سے کھانا نکال کر کھا رہے ہوتے ہیں، کچرے کے ڈبوں میں سے کھانا، آپ سوچ سکتے ہو؟ اللہ خیر، عرض کرنا تھا اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتایا ہے کہ جب تک تم اس کیفیت میں رہو گے کہ سودی نظام تمہارے ساتھ ہوگا، ہمارا تمہارے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اور بھائی تھوڑے سے دیر کے لیے بھی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، جواب بالکل سامنے ہے کہ اللہ سے جنگ میں کوئی نہیں جیت سکتا، کوئی نہیں جیت سکتا اللہ سے جنگ میں، وہ فرد ہو، وہ گروہ ہو، یا وہ پوری قوم ہو، یا ساری دنیا کی مخلوق۔ اللہ سے جنگ میں کوئی نہیں جیتا اور نہ کوئی جیت سکتا ہے۔ اس لیے خدا کے لیے جو آپ حضرات سے درخواست، دیکھو یہ تو ہے فقہاء نے لکھا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ سود کی چیزوں کو اور جو سود کا کاروبار کرتے ہیں ان کو ختم کرے، ہٹائے، ان کو اس سے نکالے۔ اور پھر اس کے آگے بڑی تفصیل ہے کہ جو نہ کرے اس کے ساتھ کیا کیا جائے، اور جو کر دے اس کے ساتھ کیا کیا جائے، اور جو نہ کرے اس کے پیسوں کے ساتھ، ساری تفصیل ہے، فقہاء نے لکھی ہے۔ ہم تو صرف یہ عرض کر رہے ہیں کہ یہاں سودی نظام کو ہم ختم نہیں کر سکتے، ہمارے بس میں نہیں، مگر 2 چیزیں ہمارے بس میں ہیں۔ ایک، اللہ سے مانگنا کہ اللہ یہ کس نظام میں ہم پڑ گئے، اور اسی کے ساتھ ملی ہوئی دوسری چیز وہ یہ کہ اس کو حرام سمجھنا، کہیں دماغ کے خانے میں، کسی خانے میں یہ خیال نہ آئے کہ اس کے بغیر دنیا کیسے چل سکتی ہے۔ یعنی گویا ہم اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اعلان جنگ ہے، میں تو سمجھتا ہوں اس کے بغیر دنیا نہیں۔ اپنے دماغ کو، اپنے سوچ، میں بار بار کہتا ہوں، میں سڑک والوں سے بات نہیں کرتا، میں تو ان لوگوں سے بات کرتا ہوں جمعہ پڑھنے آئے ہیں، ذہن دیندار، سوچنا سمجھنا چاہتے ہیں کہ دیکھو مولوی صاحب کیا دین کی بات کرتے ہیں۔ اور اس مجمع میں سے بھی وہ لوگ جو آپ لوگ، دیکھو یہ ماننے میں نماز سے پہلے باتیں نہیں کی، آپ لوگ جو یہ سوچ کر بیٹھتے ہیں، حالانکہ جا سکتے ہیں، پہلا والا مجمع میں کیا کہتا ہوں، وہ یہ غمالی مجمع ہے، ہائی جیک مجمع ہے، نماز پڑھنے کے لیے آیا، جو سننا تھا مجبوراً سن کے چلا گیا۔ آپ وہ لوگ ہیں جو جی لگا کر سننا چاہتے ہیں، اپنے کھانے کو، اپنی دوستی کو، اپنی وقت کو آگے پیچھے کر رہے ہیں۔
اس لیے عرض کر رہا ہوں کم از کم بھائی اپنا ذہن صاف رکھو، اپنا عقیدہ صاف رکھو، فیصلے عقیدے پر۔ اللہ رب العزت سے اعلان جنگ ہے، کوئی نہیں جیت سکتا، اس لیے ہمارا ذہن بالکل صاف ہو کہ ہم یہ قوم اس حرام کام میں بحثیت قوم مبتلا ہو گئی ہے۔ دو باتیں، یعنی ایک بات ہے جو مانگنے کی، دوسری بات میرے دوستو ہم بھی کوشش کریں کہ اپنے حالات کو، ایسی کوئی چیز ہو رہی ہو، جیسے مثال کے طور پر ہم کارڈ بنا لیتے ہیں، کون سا کارڈ؟ کیا ہے؟ کریڈٹ کارڈ۔ ذرا سا پیسہ آپ کے اکاؤنٹ میں زیادہ ہو جائے نا، فوراً فون آنا شروع ہوگا، اور فون بھی کس کا آئے گا؟ کسی خاتون کا آئے گا، بڑے پیار سے آپ کا نام پوچھیں گے، آپ بھی حیران ہوں گے کہ آج کوئی لڑکی، ساری زندگی کسی نے بیوی کے ساتھ سوال لفٹ نہیں کرائی، آج کوئی لڑکی فون کر رہی ہے، اوہو آپ کا دل بھی پسیج جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم آپ کو یہ دیں گے، یہ دیں گے، یہ دیں گے۔ یہاں اس مسجد میں مجھے ایک نماز جمعے کے بعد ایک صاحب ملے، میرے ساتھ کھانا کھا لیجیے۔ اچھا میں جن احباب کے ساتھ کھانا کھاتا ہوں وہ ناراض ہوتے ہیں کہ بھائی جمعے کے دن ہمارے علاوہ کسی کی باری نہیں ہے، ان کو منع کیا، وہ سر ہو گئے۔ پھر میں نے بات کی، میں نے کہا بھائی ایک صاحب ہیں سر ہو گئے ہیں، مجھے ایک جمعہ رخصت دے دیجیے۔ ان کے پاس میں چلا گیا، ان کے دفتر میں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرا بڑا بہترین کاروبار تھا، اتنا اچھا کاروبار، میں بہت خوش، گھر میں سکون اطمینان، لیکن وہ کاروبار اچھا چل پڑا تو میرے دوستوں نے مجھ سے کہا کہ ہمارے پیسے بھی لے لو، اپنے کاروبار میں لگا دو۔ اب جو بینک بیلنس بڑھا تو بینک بیلنس بڑھنے پر مجھے بینک کا نام لیا، فلانے بینک سے، اب تو ہر بینک سے آتا ہے، اس نے نام لیا، فلاں بینک سے فون آنے لگے، یوں لے لیجیے، یہ لیجیے۔ میں نے کہا اچھا اگر اس سے اچھی گاڑی مل سکتی ہے تو میں لے لیتا ہوں، پھر یوں پھر یوں پھر یوں، اور کہنے لگے اس وقت حال یہ ہے کہ میرا کاروبار ڈوب چکا، میں لوگوں کا مقروض ہوں، گھر میں میرے فساد ہے، میں کیا کروں مجھے بتائیے۔ یہ مثال میں نے آپ کو زندہ مثال دی، آپ کے اس جگہ کی مثال۔ وہ ایک عورت جو انگریزی میں لکھتی ہے، جس کا کئی مرتبہ میں نے تذکرہ کیا ہے، اس عورت نے لکھا کہ تم کریڈٹ، امریکی عورت ہے، مسلمان ہوئی، میں نے کئی مرتبہ تذکرہ، اس عورت کو یہ جب بچی تھی یعنی لڑکی تھی تو اس کو اس کے جاننے والوں نے تیار کیا کہ تم ایسا کرو، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، عربی پڑھو، ہم تم کو مصر بھیجیں گے وہاں کی عورتوں میں کام کرنے کے لیے، مسلمانوں کے لیے، یعنی مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ یہ کہتی ہے، بہت بعد میں پتہ چلا، میں اس کے مضمون پڑھتا رہتا تھا، میں کہہ رہا یہ پتہ نہیں کون ہے، ایسا لکھتی ہے زبردست کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ عورت اسامہ بن لادن ہے، اس لیے نہیں کہ وہ تشدد کی بات کرتی، اس لیے کہ وہ بہت بنیاد پرست مضبوط قسم کی عورت۔ تو وہ کہتی ہے، بعد میں نے جب انٹرویو پڑھا اس کا تو اس نے کہا کہ مجھے یہ کام دیا گیا، لیکن جیسے جیسے میں قرآن اور حدیث پڑھتی گئی تو میں قرآن اور حدیث کی حقانیت کھلتی چلی گئی، اور میں جب قرآن حدیث پڑھ رہی تھی اور قرآن حدیث کی حقانیت کھل رہی تھی تو میں نے جان بوجھ کر عیسائیت کی کلاس میں داخلہ لیا کہ کہیں میں ایسا نہ ہو کہ عیسائیت چھوڑ بیٹھوں۔ عیسائیت کی کلاس میں عیسائیت کو پڑھا، تھی عیسائی، اس کے باوجود عیسائیت کو پڑھا تاکہ میں مضبوط ہو جاؤں۔ اس کے باوجود ایسا ہوا کہ مجھے ایک آدمی ٹکرا گیا، وہ مسلمان تھا، وہ مجھ سے اکثر اسلام کی باتیں کرتا رہتا تھا، میں بھی سوچنے پڑ گئی کہ کیسا مذہب ہے، کیا مذہب ہے، اچھا بھی لگتا ہے، لیکن کوئی ڈیسیژن، کوئی فیصلہ نہیں تھا اسلام سے متعلق۔ یہاں تک کہ ایک دن اس آدمی کا فون آیا کہ ہمارے پاس ایک جماعت آئی ہوئی ہے، وہ ٹھہری ہوئی ہے، پاکستان سے آئے ہیں، وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ ان میں سے کہتی ہے 20 آدمی کمرے میں تھے، جماعت پلس مقامی ہوں گے۔ ان میں سے ایک آدمی کے سامنے مجھے بٹھایا گیا اور پھر اس نے مجھ سے باتیں شروع کی۔ اس کو عیسائیت کے متعلق بڑی نالج تھی، اچھا وہ جو کچھ مجھ سے باتیں کرتا میں تو عیسائیتیں پڑھ چکی تھی، پھر اس نے اسلام کی باتیں شروع کی، اور سب کرتے کرتے اس نے وہ کام کیا مجھ سے جو ابھی تک کسی نے نہیں کہا تھا۔ بہت سے لوگوں نے مجھے اسلام کی بات کی تھی لیکن کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم اسلام قبول کر لو۔ اس نے مجھ سے وہ بات کہہ دی کہ میں نے سوچا رہے یہ تو میرے دل میں ہے، یہ اس کی زبان پہ آ گیا، میں نے وہی اسلام قبول کر لیا۔ اس عورت نے مضمون لکھا کہ آپ کریڈٹ کارڈ کیوں لیتے ہو، جبکہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ وقت پر پیسے نہیں دے سکے تو آپ کو اتنے فیصد سود دینا پڑے گا، اور آپ یہ کہتے ہیں میں نے مکمل پکا ارادہ کیا میں یہ نوبت آنے ہی نہیں دوں گا۔
میں تو وقت پر ادائیگی کر دوں گا، میں یہ نوبت آنے نہیں دوں گا۔ وہ کہتی ہے کہ اچھا اگر اس پرچے کی جگہ میں یوں لکھ کر کے دوں کہ آپ اگر اس کو یہ نہیں کر سکیں گے، اگر وقت پر نہیں دے سکیں گے تو آپ کو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا پڑے گا، کیونکہ حدیث تو یہی ہے کہ سود جو ہے وہ ایسے جو اپنی ماں کے ساتھ زنا، تو آپ اس پر سائن کرتے؟ کوئی آپ میں سے اس پر تیار نہیں ہوتا۔ ہم نے اس کو ہلکا لے لیا، ایسا ہلکا لے لیا کہ اب ہم سب مزے کر رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں، بس اب مزہ آ گیا۔ جو میں نے کہا مخالفت کر رہا ہے IMF کی، وہ بھی اس بنیاد پہ نہیں کرنا کہ اللہ سے جنگ اعلان جنگ، کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں غریب ملکوں کو ہم سود پہ قرضہ نہیں دیتے۔ اچھا پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ صرف 0.5% وہ سروس چارجز لیتے ہیں، نام بدل کر چاہے سود لو، سود تو سود ہی ہے، ورنہ تو اصل رقم ہے جو کچھ ہے۔ آپ بولو کہ پھر یہ اپنا کام کیسے پورا کریں؟ تو کام ایسے پورا کریں کہ جو اپنے پیسے ہیں ان کے، ان پیسوں کا ایک اینڈومنٹ بنائیں، ایک وقف بنائیں، اس سے کاروبار کر کے اس سے ان کو پیسے دیں جن کو تم رکھتے ہو اس کام کے لیے۔ خیر یہ ہمارا موضوع نہیں، ہمارا موضوع صرف یہ ہے اپنا ذہن صاف رکھو۔ اس لیے کہیں پر بھی جہاں سود کا ذکر آ جائے اس سے کوسوں دور بھاگیے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اتنا ایمان نصیب فرما دے کہ وہ ہمیں تمام برائیوں سے بچا سکے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامین وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ أعطاك دائما في الدين الدنيا والآخرة. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك